نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گار کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، کھولنے کی طرح تیز گرم پانی کے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا سب پکڑ لو اسے، پھر سب دھکیل کر لے جاؤ اسے جہنم کی طرف، جہنم کے درمیان تک۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر تم سب انڈیلو اس کے سر پر، من عذاب الجحیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ بے شک تو بہت ہی عزت والا، بڑے اکرام والا ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کا تھے تم اس کے ساتھ سب شک کیا کرتے۔ بے شک زقوم توہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہوگا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مہل پگھلا ہوا تانبا، آگ میں پگھلی ہوئی چیز یا تلچھٹ جو تیل نکالتے وقت مٹیریل بچ جاتا ہے، اس کے آخر میں جو گدلی سی مٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اور وہ زقوم کی خوراک کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی، یعنی بوائل لیول پر جائے گی۔ کہا جائے گا اس سے پکڑ لو، پھر اسے دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے درمیان تک۔ یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ سواء کا معنی ہے وسط، درمیان، مڈل۔ پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے۔ مزہ چکھ بے شک تو بہت عزت والا، بڑے اکرام والا تھا، یعنی اسے کہا جائے گا، یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک سب متقین امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ سب لباس پہنیں گے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم سے، سب آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح اور ہم بیویاں بنا دیں گے ان کی حوروں کو موٹی آنکھوں والی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ امین، وہ سب فرمائش کرتے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل کی، سب بے خوف ہو کر۔
لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، نہیں وہ سب چکھیں گے اس میں موت کا مزہ سوائے پہلی موت کے، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور وہ بچائے گا انہیں دوزخ کے عذاب سے، فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ، فضل کی وجہ سے تیرے رب کی طرف سے۔ بے شک متقین امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں۔ وہ لباس پہنیں گے باریک ریشم اور موٹے ریشم سے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنا دامن کفر و فسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ امین ان کا مطلب ایسی جگہ جہاں ہر قسم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہوں گے، یعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ہوگا اور ہم بیویاں بنا دیں گے اس کی موٹی آنکھوں والی حوروں کو، یعنی متقین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ حور حورا کی جمع ہے، یہ حور سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور اس وجہ سے اس کو حور کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اسی وصف سے متصف ہوں گی، یا انہیں حورن اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ عین عینہ کی جمع ہے کشادہ چشم، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کرائے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں ضرور ملیں گی، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے ان کو حوریں دے گا، جو حسن و جمال کے اعتبار سے چند آفتاب اور چند ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحیح کہا گیا ہے، کہ شہید کو خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی۔ جامع ترمذی حدیث 1663۔ وہ فرمائش کرتے ہوں گے اس میں ہر قسم کی پھل کی بے خوف ہو کر۔ آمنین بے خوفی کے ساتھ کا مطلب ہے ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ ان کے کھانے سے بیماری وغیرہ کا خوف، یا موت، تھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ بچا لے گا انہیں دوزخ کے عذاب سے، یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیو، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 4730 اور صحیح مسلم حدیث 2849۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اے جنتیو، تمہارا مقدر اب صحت و قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں، تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان میں کمی نہیں ہوگی، اور سدا جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 6548، صحیح مسلم حدیث 2837۔ یہ صرف تیرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی بہت بڑی ہے۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے بہت آسان کر دیا اسے آپ کی زبان میں تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بس آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ سب انتظار کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے، یہ بات جان لو، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو بھی؟ فرمایا، ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری 6463 اور صحیح مسلم
2818۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں فوری طور پہ دل میں یہ دعا آتی ہے کہ جب کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں ڈال دے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے جو اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا اسے آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو عذاب الہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے، یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے، اللہ کے انعامات کی جب بارش ہوتی ہے تو دل میں یہ دعائیں آتی ہیں، تخیلاتی سی دنیا قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا حصہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔